بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں قیامت کا منظر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہولناک دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ایک ایسی ہی عام سی دوپہر ہوگی، شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ پرندے حسب معمول اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹیں گے، تاجر اور تھکے ہارے مزدور اپنے بستر پر لیٹیں گے۔ اسی طرح سورج حسب دستور پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم کو اندھیرے سے جدا کر دے گا۔ حسب معمول دنیا کے کام جاری ہوں گے کہ اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ یہ آواز اتنی ہولناک ہوگی کہ پورے جہاں کے لوگوں کی کلیجے پھٹ جائیں گے، چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ اس دن ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ اسے اپنے بچوں کی پکار بھی سنائی نہیں دے گی۔ قیامت والے دن زمین پر صرف کافر ہی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہوگی اور مسلمان اس دن سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جس دن انسان اپنے محلات کو گرتے ہوئے دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو کہ آج اسرائیل بھی گر کر مار گیا، آج اسرافیل کو بھی گرتے ہوئے دیکھ لو، آج میکائیل کو بھی چکرا کر گرتے ہوئے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے ہوئے دیکھ لو۔ آج ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بچے کی طرح کانپ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا کہ یا اللہ اوپر تو باقی ہے اور نیچے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اس امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ کوئی اسرائیل کو دیکھے مگر کوئی نہیں ہوگا دیکھنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون ہے میرا شریک؟ کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے۔ مگر اس دن کوئی آواز باقی نہ ہوگی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہوگی، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین، قیامت کا دن نہایت ہی تلخ ہوگا، جس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے، ہر طرف خوف اور گھبراہٹ ہوگی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ وہ دن ٹلنے والا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن نہ ہی ہمارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر کی طرف ہانک کر جمع کر دیا جائے گا۔ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، پھر آگ کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب کبھی بھی نہیں فرمایا ہوگا۔ ایک لمبا عرصہ تو اسی حال میں ہی گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب کتاب شروع ہوگا، پھر اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ اس غضبناک پکار پر ہم ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز تو کوئی چھپ بھی نہیں سکتا۔ فرشتے کھینچ کھینچ کر رب جبار، رب قہار کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب ہمیں اپنے رب کے حضور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ کسی کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ مجرم کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔
اور ہائے کہیں موت ہی قصہ تمام کر چکی ہوتی، میرا مال میرے کسی کام بھی نہ آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اچھے کام کرنے والو، روزہ رکھنے والو، نماز ادا کرنے والو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وہاں انکار کرنے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہ ہوگا، ماننا تو پڑے گا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہماری گواہی دیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ میزان میں اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا، یا پھر فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ لوگوں کے اعمال کا وزن ان کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، منافقین اور مشرکین کے ڈھیروں اعمال کا وزن ذرہ برابر نہ ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے ہزاروں رجسٹر اگر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا، تو یہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ مومن شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر کوئی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، وہ نہ ہی اس کی مدد کر سکے گا، نہ ہی اس کے کسی کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی بھی میزان میں کم ہو گئی تو پورے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے پر تیار نہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ ہر انسان کو پل صراط سے گزر کر ہی جنت یا پھر جہنم میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جس پر سے ہر انسان کو گزر کر ہی جنت یا پھر جہنم میں جانا ہوگا۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔